حاضرین محترم، اس دنیا کے اندر ہمیشہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں، بڑی بڑی قابل ہستیاں پیدا ہوتی رہی ہیں۔ ان میں انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اور بھی باقی لوگ ہیں۔ ان بڑے لوگوں کا ایک بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ سماج کے اندر ایسی چیزوں کو پروموٹ کیا جائے، سماج کے اندر ایسی تعلیمات کو بڑھاوا دیا جائے کہ جس کی بنیاد پر سماج کے لوگ آپس میں محبت کے ساتھ، امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ چونکہ حضرت محمد الرسول اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی اسی ذمہ داری کے پیش نظر بہت ساری ایسی تعلیمات دنیا کو بتائی ہیں کہ اگر ان تعلیمات پر عمل کر لیا جائے، ان تعلیمات کو اپنا لیا جائے، تو یقینی طور پر ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی ایک بہترین سماج، معاشرہ اور سوسائٹی بن سکتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے آج کی اس مختصر سی مجلس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعض وہ باتیں، وہ ٹیچنگز آپ کے سامنے پیش کروں کہ جن کا تعلق سماج سے ہے، جن کا تعلق آپسی معاملات سے ہے، جن کا تعلق بہتر زندگی گزارنے سے ہے۔ تو ان باتوں میں سب سے پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہا کرتے تھے، انا شہید ان العباد کلہم اخوہ، کہ لوگوں میں گواہی دیتا ہوں کہ تمام اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب ان کا تعلق کسی بھی خطے سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، کسی بھی رنگ سے ہو، کسی بھی نسل سے ہو، غرض یہ کہ وہ کہیں بھی رہنے والے ہوں اور کسی بھی شناخت سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی آئیڈینٹی کے حامل ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندے ہونے کے بعد وہ سب کے سب آپس میں بھائی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانوں کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے جو سب سے پہلا تصور، جو سب سے پہلا کنسیپٹ دیا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کو آپس میں یہ سوچتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے کہ تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس لیے کہ انسان جس قدر انسان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اس قدر اس کا خیال کرنا بند کر دیتا ہے، اور جیسے جیسے قربتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، جیسے جیسے تعلقات بڑھتے چلے جاتے ہیں، ویسے محبت بھی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، احترام بھی پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، اور اچھے تعلقات بھی بنتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو قریب کرنے کے لیے، انسانوں کو ایک دوسرے کا احترام کروانے کے لیے آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تمام انسان، خواہ ان کا تعلق کسی بھی علاقے سے ہو، کسی بھی خطے سے ہو، کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، وہ سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور بھائی ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ بھائی ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو جب ہمارے باپ اور ہمارے ماں ایک ہیں تو اس کا لازمی مطلب یہ بنتا ہے کہ سب کے سب آپس میں بھائی ہیں۔ لہٰذا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس پہلی تعلیم کے مطابق تمام انسانوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو بھائی سمجھیں۔ اب بھائی سمجھ لیا تو بھائی سمجھنے کے بعد کچھ تقاضے پیدا ہو جاتے ہیں، ان تقاضوں کو بھی ماننا ضروری ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دوسرے موقع پر ان تقاضوں کو بھی یاد دلایا کہ تم جب انسانوں کو بھائی ماننا شروع کر دو تو دوسری بات اور پیش نظر رکھنا۔ وہ بات کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ لوگوں تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کمپلیٹ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے بھائیوں کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو بھلائی، جو خیر، جو فلاح بہبود انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے۔ چنانچہ انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ اس کی جان محفوظ رہے، لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ یہ بھی پسند کرے کہ اس کے باقی بھائیوں کی بھی جان محفوظ رہے۔ انسان یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا مال محفوظ رہے، تو اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ یہ پسند کرے کہ اس کے باقی بھائیوں کا مال بھی محفوظ رہے۔
انسان پسند کرتا ہے کہ اس کی عزت محفوظ رہے. حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ یہ پسند کرے کہ اس کے باقی بھائیوں کی عزت بھی محفوظ رہے. انسان یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے ساتھ لوگ اچھے بیہیویئر کے ساتھ پیش آئیں، تو اس کا تقاضا یہ بھی ہے، اس کو یہ بھی چاہیے کہ وہ باقی انسانوں اور باقی بھائیوں کے بارے میں یہ پسند کرے کہ ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ اور اچھا برتاؤ کیا جانا چاہیے. غرض یہ کہ جو بھی چیز، جو بھی خیر کی بات انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے، حدیث کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے رسول کے اس فرمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمام خیر کی باتیں، وہ تمام بھلائی کی باتیں انسان دوسروں کے لیے بھی پسند کرے. اس کے بعد بھائی چارہ بھی قائم ہو گیا اور بھائی چارے کا تقاضا بھی سمجھ میں آ گیا. ایک تیسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی سماعت کیجیے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ جو لوگ آپس میں رحم کرنے والے ہوتے ہیں، جو لوگ رحم کرنے والے ہوتے ہیں، دیالو ہوتے ہیں، مرسیفل ہوتے ہیں، یرحمہم الرحمن، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی دیا کرتا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی رحم کرتا ہے. اور آگے آپ فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض، کہ اے لوگو زمین والوں پر رحم کیا کرو، اے لوگو زمین والوں پر دیا کیا کرو. یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اب زمین والوں میں انسان، اور انسان میں جو ہے تمام انسان شامل ہیں، خواہ وہ مسلم ہو، نان مسلم ہو، کسی بھی ذات، کسی بھی کاسٹ، کسی بھی کریڈ، کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھنے والا ہو، تمام لوگوں پر رحم کرو. اور انسان ہی نہیں بلکہ شارحین حدیث کے مطابق اس حدیث کے اندر تو انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور بھی شامل ہیں، پرندے بھی شامل ہیں، زمین پر رہنے والا ہر جاندار اس حدیث میں شامل ہے. اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ روئے زمین پر رہنے والی ہر مخلوق پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا یہ بنتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کرنے کا یہ تقاضا بنتا ہے کہ انسان جب کسی کو پریشانی میں مبتلا دیکھے، انسان جب کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھے، تو اس کو چاہیے کہ اس کے اندر فوراً رحم پیدا ہو جائے، اس کو چاہیے کہ اس کے اندر دیا پیدا ہو جائے، اس کے اندر مرسی پیدا ہو جائے. اگر یہ چیزیں پیدا ہو گئی تو یقین کیجئے ہمارا معاشرہ ایک بہتر معاشرہ بن جائے گا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے وطن عزیز ہندوستان کے اندر ایسی چیزیں بھی دیکھنے کو آتی ہیں کہ ایک طرف ایک انسان پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو پیٹا جا رہا ہوتا ہے، اس کو پریشان کیا جا رہا ہوتا ہے، تو لوگ باہر کھڑے ہو کر کے ویڈیو تو بنا رہے ہوتے ہیں، لوگ پیچھے کھڑے ہو کر کے اس کو دیکھ تو رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی شخص کے دل میں یہ خیال نہیں گزرتا کہ وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے اس پریشان حال کی پریشانی کو دور کرے، اس کی تکلیف کو دور کرے. تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ جو بھی جاندار اس روئے زمین پر رہنے والا ہے، ہم سب کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں، سب کے ساتھ دیا کا معاملہ کریں، سب کے ساتھ مرثی کا معاملہ کریں. اور بطور خاص لوگ جس طرح ہمارے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، اس طرح ان کا حق ہم پر بڑھتا چلا جاتا ہے. اور ان میں سب سے خاص جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہیں ہمارے پڑوسی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں خاص طور سے ارشاد فرمایا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، کہ اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہے. 3 دفعہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی. اب صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ آخرکار ایسا کون شخص ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان والا نہیں ہے. صحابہ کرام حیران ہو گئے. کسی شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ من، یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہیں کہ جن کے بارے میں آپ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان والا نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص کہ جس کا پڑوسی اس سے پریشان ہے، وہ شخص ایمان والا نہیں ہے. چنانچہ ہم اگر نمازیں پڑھ رہے ہیں اچھی بات ہے، روزے رکھ رہے ہیں اچھی بات ہے، لیکن اگر ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سب کچھ ہو سکتے ہو لیکن تم ایک کمپلیٹ ایمان رکھنے والا انسان نہیں ہو سکتے.
لہٰذا اگر اپنے ایمان کو کمپلیٹ کرنا ہے اور ایک سچا مسلمان بننا ہے، ایک اچھا مسلمان بننا ہے، ایک اچھا محمد الرسول اللہ کا فالوور بننا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ بھی ہمارے گرد و پیش میں رہنے والے ہوں، جو لوگ بھی ہمارے آس پاس رہنے والے ہوں، ان میں سے کسی بھی شخص کو ہماری ذات سے کسی بھی طرح کی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ اور جس شخص سے تکلیف پہنچ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ شخص ایمان کے معاملے میں کمپلیٹ نہیں ہے۔ چنانچہ یہ چیز بھی ہمیں سماجی زندگی گزارتے ہوئے پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ سماج کے اندر چھوٹے بڑے کی تمیز ہونی چاہیے۔ سماج کے اندر چھوٹے بڑے کی تمیز ہونی چاہیے، چھوٹوں پر شفقت ہونی چاہیے اور بڑوں کی عزت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویؤقر کبیرنا، کہ جو شخص ہم میں سے چھوٹوں سے پیار نہ کرے، چھوٹوں سے شفقت نہ کرے، چھوٹوں کے ساتھ جو ہے محبت کا برتاؤ نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہمارے طریقے پر نہیں ہو سکتا۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ بچوں پر شفقت کی جائے، بچوں سے پیار کیا جائے، بڑوں کی عزت کی جائے۔ تو جو شخص بچوں سے پیار کرنے والا ہوگا، بچوں پر شفقت کرنے والا ہوگا اور بڑوں کی عزت کرنے والا ہوگا، وہی شخص ہمارے طریقے پر ہے۔ اور جو شخص اپنے اندر یہ عادتیں اور یہ خصلتیں نہیں رکھتا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمارے طریقے پر نہیں ہو سکتا۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ بچوں پر شفقت، بڑوں کی عزت، بچوں پر شفقت، بڑوں کی عزت، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ لہٰذا سماجی زندگی گزارتے ہوئے اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص چھوٹا ہے، بچہ ہے، تو اس کے لیے ہمارے اندر جو ہے شفقت کے جذبات ہونے چاہیے، محبت کے جذبات ہونے چاہیے، اور اگر ہم سے پڑھتا ہے تو اس کے لیے ہمارے دل کے اندر آدر ہونا چاہیے، ہمارے دل کے اندر احترام ہونا چاہیے، عزت ہونی چاہیے، رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ صرف بڑا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی شخص ہمارے لیے قابل احترام بن جاتا ہے، تو اس چیز کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سماجی زندگی کے تعلق سے ایک اور آخری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ای الاسلام خیر، آپ ذرا یہ بتائیے کہ اسلام کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اسلام کا سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن مسلمان ہونے کے بعد اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے جس کو میں کر سکوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ حضور فرماتے ہیں کہ اسلام کا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تم بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ اسلام کا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تم بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ ایک بڑے صوفی ہیں جن کا نام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، میں نے فتشت الاعمال کلہا، میں نے ان تمام اعمال کی چھان بین کی، سب میں غور و خوض کیا، تو تمام چیزوں میں غور و خوض کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلام کا سب سے بہترین عمل اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ تو اسلام کے اندر جس چیز کو سب سے زیادہ بہترین عمل اور سب سے اچھا عمل بتایا گیا ہے وہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جب آپ کسی انسان کو کھانا کھلاتے ہیں تو گویا کہ آپ اس کو زندگی دیتے ہیں، آپ اس کی زندگی کو بحال کرتے ہیں، اور جب انسان زندہ ہوگا یا زندہ رہے گا تبھی تو کچھ کر پائے گا۔ تو کھانا کھلانے کے ساتھ ہی چونکہ ہم کسی بھی انسان کو زندگی دے رہے ہوتے ہیں یا اس کی زندگی بحال کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو زندگی دینا یا کسی کی زندگی بحال کرنا سب سے بہترین کام ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا سب سے پسندیدہ اور سب سے اچھا اور بہترین عمل کوئی چیز ہے تو وہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ اور اس کے بعد دوسری بات اللہ کے رسول نے فرمائی وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، کہ تم ہر شخص کو سلام کرو، چاہے تم اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، تم ہر شخص کو سلام کرو، جس سے بھی مل رہے ہو، جس سے بھی تمہاری ملاقات ہو رہی ہو، تو بھلے سے تمہاری اس سے پہلے سے شناسائی ہو یا نہ ہو، تم اس سے پہلے سے واقف ہو یا نہ ہو، یہ میٹر نہیں کرتا، میٹر یہ کرتا ہے کہ تمہارا بیہیویئر کیسا ہے، اور تمہارا بیہیویئر یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی تم سے مل رہا ہے تم جو ہے سلام کرو اس کو۔ اور سلام کرنے کا مطلب یہ ہے پیشگی طور پہ کہ تم اس سے اچھے طریقے سے پیش آؤ، سدبھاونا کے ساتھ پیش آؤ، محبت کے ساتھ پیش آؤ، اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، تاکہ ایک اچھا سماج اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل پا سکے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سماج کو بہترین سماج بنانے کے لیے اور ایک معاشرے کو بہترین معاشرہ بنانے کے لیے بہت ساری تعلیمات بیان فرمائی ہیں، لیکن ان میں کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، جن میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان بھائی چارہ ہونا چاہیے،
دوسری چیز یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. زمین والوں پر رحم کرنا چاہیے، ان کے ساتھ دیا کے ساتھ پیش آنا چاہیے، پڑوسیوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور کسی بھی پڑوسی کو کسی بھی حال میں تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. چھوٹے بڑے کا تمیز ہونا چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے، بڑوں کی عزت کرنی چاہیے اور جہاں تک ہو سکے بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے اور ہر شخص کے ساتھ سدبھاونا کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے. انہی باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ کریم کے بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.